میاں محمد ادریس صاحب چیئرمین نیشنل گروپ آئی ڈی لائنز کلب، جناب افضل سپرا صاحب ملٹیپل چیئرپرسن کونسل چیئرپرسن، جناب عمران حفیظ صاحب ڈسٹرکٹ گورنر، جناب لائن بلال وحید صاحب ایونٹ چیئرپرسن، جناب خرم صدیقی صاحب کلب پریزیڈنٹ، جناب سہیل خواجہ صاحب ڈی جی ایف ڈی اے، میرے ایس وی پی صاحب، پاس پریزیڈنٹس، امیجیٹ پاس پریزیڈنٹ رانا سکندر اعظم صاحب، کوآرڈینیٹر نیشنل گروپ شبیر چاولہ صاحب، معزز لائنز ایگزیکٹو ممبرز آف ایف سی سی آئی اینڈ آل ڈسٹنگشڈ گیسٹ، السلام علیکم۔ بیسکلی آج بحیثیت پریزیڈنٹ چیمبر میں اگر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے ایف سی سی آئی کے اس آنر کے اندر اس کی جو رسپانسبلٹی کا فیکٹر نظر آتا ہے اس کا عکس لائنزم میں ملتا ہے۔ لائنزم مینس سرو دا ہمیونٹی، اینڈ ایف سی سی آئی چیمبر کا پریزیڈنٹ ہونے کا مطلب سرو دا بزنس کمیونٹی مینس دا پارٹ آف دا ہمیونٹی۔ تو سرونگ دا ہمیونٹی لائنزم کا ایک نعرہ ہے، لائنزم کا ایک لوگن ہے، اور سرو دا ہمیونٹی ود ڈسپلن لائنزم سکھاتا ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات کو کہ سرونگ بیسیکلی ہے کیا۔ چھوٹی سی بات کر کے میں ختم کروں گا۔ سرونگ مینز میرے خیال میں شیئر کرنا اپنی ہر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہم انسان کو مبتلا کرتے ہیں، انسان خود حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی اسے شیئر کرنا ہیومینٹی میں سرونگ کہلاتا ہے۔ اب چاہے وہ ویلتھ ہے، چاہے وہ ٹائم ہے، چاہے وہ اسپیچ آف ورڈ ہے، چاہے وہ وزڈم ہے، پھر چاہے وہ ایکسپیرینس ہے، تو میرے نزدیک لائنزم یہ بات سکھاتا ہے جو تمام واک آف لائفس کے اندر کام آتا ہے کہ ہاؤ ٹو سرو دا ہمیونٹی، اور کس کو سرو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ ان شارٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں آخر میں کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مجھے یہ رسپیکٹ، یہ آنر بخشی ہے، میں اسی سے اس چیز کا دعا گو ہوں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے صدقے مجھے اس عہدے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ٹیم جو میرے ساتھ کھڑی ہے اس کے لیے بھی دعا ہوں کہ ہم مل کر یہ سفر طے کریں اور سال کے آخر میں سرخرو ہو کر آپ سب کے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ صدر صاحب۔ اور اب باری آتی ہے جی ہمارے لائنزم کی اس ہستی کی جو مشترکہ طور پر مختلف ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ملٹیپل کونسل چیئر پرسن کا عہدہ میں نان لائن ممبرس کے لیے بتاتا چلوں ایک ایسا عہدہ ہے جو بیسکلی ایک لائزننگ آئی وڈ سے پوسٹ ہے تمام ڈسٹرکٹس کے لیے۔ تو میں دعوت دوں گا ملٹیپل کونسل چیئر پرسن آف دا ایئر لائن محمد افضل سپرا صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں بتاتا چلوں اس تقریب کے لیے وہ اسپیشلی ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جنہوں نے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا اور جو معلم انسانیت ہیں۔ آج کی اس تقریب کے روح رواں اور پریزائڈنگ آفیسر بلال وحید شیخ صاحب، چیف گیسٹ آف دا ایوننگ انٹرنیشنل ڈائریکٹر میاں محمد ادریس صاحب، ڈگنیٹیز آف دا ہیڈ ٹیبل because the
protocol already established. Lions, Leos, and guests, Assalamu alaikum. پہلے تو شکریہ پریزیڈنٹ آف دا فیصل آباد سٹیزن لائنز کلب خرم نواز صدیقی صاحب آپ کا، اور پاس ڈسٹرکٹ گورنر ڈاکٹر اعجاز نثار صاحب آپ کا، اور ممبرز آف دا فیصل آباد سٹیزن لائنز کلب آپ کا، کہ آپ نے مجھے آج یہاں انوائٹ کیا، یہ عزت بخشی، اور ان ساری جو لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی، ہمارے ڈسٹرکٹ گورنر عمران حفیظ صاحب ان کے، اور میرے اعزاز میں آج کی یہ تقریب منعقد کی، آپ کے اس پیار کا، آپ کی اس محبت اور خلوص کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح وارملی ہمیں ویلکم کیا، آج میں اس پر آپ کی ان محبتوں کا ہمیشہ مقروض رہوں گا۔ فیلو لائنز اینڈ گیسٹ، لائنز کلب کا تعارف ہو چکا، میں آج کی آڈینس سے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مہینہ لائنز پوری دنیا میں ویژن اویئرنیس منتھ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ لائنز کی جو پہچان ہے دنیا بھر میں وہ اندھے پن کی روک تھام کے لیے ہے، اور یہ بات ہم بڑے وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری دنیا میں کرتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں اعزاز اور فخر ہے کہ پوری دنیا میں بلائنڈنس کے خاتمے کے لیے اگر کوئی تحریک اور کوئی تنظیم، کوئی انجمن، کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے تو وہ صرف اور صرف لائنز کلبز انٹرنیشنل ہے۔ یہاں پر میں آپ سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ اس مہینے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کیجئے۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو کسی چشمے کی ضرورت ہوگی، جس کو کسی کنسلٹینسی کی ضرورت ہوگی، کہ کسی کو صرف کچھ ڈراپس کی ضرورت ہوگی، ان تک پہنچنا لائنز کا کام ہے۔ لائنز کیا کرتے ہیں، لائنز کون ہیں، اس کے لیے صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ 2 قانون فطرت ہیں، لائنز اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پہلا قانون فطرت یہ ہے کہ جس زمین پر بیج نہیں بویا جائے گا، قدرت اس زمین کو گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے، اور جس زمین پر بیج بویا جائے گا اس کی آبیاری کی جائے گی، قدرت وہاں پر گل و گلزار کر دیتی ہے اور وہاں پر فصلیں لہلا دیتی ہے۔ یہی پوزیشن انسان کے دماغ کی ہے کہ اگر اس کو اچھے اور بہترین خیالات سے نہیں بھرا جائے گا تو وہ خیالات کے اندر کجروی اپنا مسکن بنا لے گی اور شیطان کا گھر بن جائے گا۔ لائنز اسی طرح اسی قانون فطرت پر عمل کرتے وقت اپنے آپ کو اچھے خیالات میں اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور انسانیت کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ ابھی آنریبل پریزیڈنٹ بات کر رہے تھے کہ جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے، اینڈ دس از آلسو اے سیکنڈ قانون فطرت، کہ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی تقسیم کرے گا، جس کے پاس محبت ہوگی وہ محبت بانٹے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ علم بانٹے گا، اور جس کے پاس احساس ہوگا وہ احساس بانٹے گا۔ لائنز کے پاس ایک ایسا دل ہے جو احساس سے بھرا ہوا ہے، جو دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور کس کا دکھ؟ انسانیت کی خدمت کا دکھ، انسانیت کے احساس کے ساتھ ہمارا دل لبریز ہے۔ لائنز پوری دنیا میں اسی احساس کی تقسیم کرتے ہیں اور معاشرے کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس محبت ہے اسے دنیا خوبصورت نظر آتی ہے، اور جس کے پاس محبت نہیں ہے، غم ہے، نفرت ہے، اس کو دنیا اس کے ارد گرد کانٹے نظر آتے ہیں۔ جس کے پاس جو ہوگا خیالات کی شکل میں اس کو دنیا ویسی نظر آئے گی، چور کو ہر طرف چور نظر آئیں گے، غم زدہ کو ہر طرف غم نظر آئے گا، دیندار کو ہر طرف مسجدیں نظر آئیں گی۔ لائنز کو ہر طرف وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کی وہ خدمت کر سکیں، جن کی وہ کام آ سکیں اور وہ ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ لائنز دنیا میں انہی کاموں کے لیے آئے ہیں
اور دنیا کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں. مجھے آج خوشی ہے کہ میں ایک ایسی پریسٹیجیس اور ایک ایسی بڑی کلب کی آڈینس سے خطاب کر رہا ہوں, فیصل آباد سٹیزن لائنز کلب, جن کے پروجیکٹس انتہائی ریمارکیبل ہیں اور جن کو ایک مثال کے طور پر نہ صرف ڈسٹرکٹ بلکہ پوری ملٹیپل ڈسٹرکٹ میں پیش کیا جاتا ہے. ہیٹس آف ٹو دا ممبرس آف دا فیصل آباد سٹیزن لائنز کلب. تھینک یو ونس اگین فار انوائٹنگ می ہیئر. اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹس اینڈ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ, آپ سب کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کام کرنے کی اور بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. اب جناب باری آتی ہے ہمارے آج کے چیف گیسٹ آف دا ایوننگ, فیصل آباد کے آئیکونک پرسنالٹی, whether it's about business or whether it's about Lionism, we find him everywhere. اس طرح مجھ سے پہلے بھی کسی مقرر نے بولا کہ لائنزم اور چیمبر کو ساتھ جوڑنے کا بھی ایک اعزاز انہی کو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا شیلٹر ہے. خرم صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے کہا تھا, تجھے کیا سر, اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اس شیلٹر سے ہی دونوں ایکٹیویٹیز نکل رہی ہیں. تو میں آج کی تقریب کے روح رواں جناب آئی ڈی انٹرنیشنل ڈائریکٹر لائنز کلبز انٹرنیشنل میاں محمد ادریس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ورڈز آف وزڈم کے لیے روسٹم پہ تشریف لائیں. پلیز گیو ہم اے راؤنڈ آف اپلاز جناب. ایونٹ پرسن چیئر پرسن لائن بلال وحید, ملٹیپل کونسل چیئرمین محمد افضل شپرا صاحب, لیڈر آف دی ایئر لائن عمران حفیظ, ہمارے آج کے گیسٹ آف آنر ایف سی سی آئی پریزیڈنٹ احتشام جاوید, ہمارے آج کے اگین گیسٹ آف آنر محترم جناب ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد سہیل خواجہ صاحب, لائنز کے آفس بیئررز جیسے کہ پہلے پروٹوکول سیٹ ہو چکا, ڈگنیٹیز آن دی ہیڈ ٹیبل, میرے کولیگ پاس ڈسٹرکٹ گورنرز, فیصل آباد چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی, میاں جوید صاحب کا نام میں نے اپنے پروٹوکول میں کاٹا ہوا تھا, آپ وہ تشریف لائے ہیں, میاں جوید اقبال صاحب چیئرمین نیشنل گروپ اینڈ ستارہ انرجی, ای سی ایم لائنز پریس اینڈ میڈیا, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سٹیزن لائنز کلب کو ان کی 27th جو گورنرز وزیٹیشن ہے اس پہ مبارکباد دیتا ہوں. 27th کا مطلب یہ ہے کہ 27 سال ہو گئے اس کلب کو بنے ہوئے, اور یہ جو آج آپ کو بہار نظر آ رہی ہے, ان کے ایک مسلسل ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے 27 سال اور اس کا تجربہ, یہ سارا اس کے اندر شامل ہے, یہ ساری لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر شامل ہے. جوید صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ ایک صاحب نے کہا کہ پچھلے سال بھی ہمارے 2 ای سی ایم کے ممبر تھے پچھلی ایگزیکٹو میں اسی کلب سے, اور اس سال بھی ان کے 2 ممبر ہیں ای سی ایم میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے سال کہیں گے جی سانوں 2 سیٹاں نے ساڑیاں کلب دیاں, سانوں 2 سیٹاں دیو. بٹ اٹ از اے لیڈرشپ کنٹینیوشن. جب یہ 2 سیٹوں کا بتا رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے سنا رہے ہیں کہ جی ساڑیاں 2 سیٹاں فیصل آباد چیمبر پکیاں ہو گئی ہیں.
میں سب سے پہلے اس کلب کے نئے آفس بیئررز کو، ہمارے آنے والے ملٹیپل کونسل چیئرمین کو، لیڈر آف دی ایئر ڈسٹرکٹ گورنر لائن عمران حفیظ شیخ کو، ہمارے جو وی ڈی جی 2 وی ڈی جی 1 اور اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب، ایس وی پی صاحب، وی پی صاحب اور نئی ایگزیکٹو ممبرز جو الیکشن جیتنے کے بعد ان کا سال جو ہے وہ شروع ہو چکا، ان سب کو جس طرح سے پہلے ہوا کہ الیکشن جیتنے پر، کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دوسرے دوستوں نے بھی دی، میں بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور امید ہے کہ چیمبر ہو یا لائنز کلب ہو، جب اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی، اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس پورٹ فولیو کو جسٹیفائی ضرور کریں گے کہ اگر اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے، یہ اپرچونٹی دی ہے، یا میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، تو وہ اس کو اس کے مطابق ڈلیور بھی کریں گے، وگرنہ کمیونٹی کے ساتھ ڈس آنیسٹی، اپنے ساتھ ڈس آنیسٹی، وقت کے ساتھ ڈس آنیسٹی، اللہ کے ساتھ ڈس آنیسٹی، اور اپنے دوستوں، بھائیوں، کمیونٹی کے ساتھ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں ان کے ساتھ ڈس آنیسٹی۔ ڈسآنیسٹی کی بڑی مثالیں ہیں، بے شمار، صرف پیسے کی ڈس آنیسٹی نہیں ہوتی۔ کیا یہ ڈس آنیسٹی نہیں ہے کہ آپ کوئی عہدہ لیں، کوئی ذمہ داری لیں اور اس کو اس عہدے کی مطابق ڈلیور نہ کریں، اس میں سستی کریں، محض اپنے شوق کے لیے، اپنی پروٹوکول، عزت، احترام کے لیے صرف عہدہ لے لیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی ڈس آنیسٹی ہے نا کمیونٹی کے ساتھ۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ سلجھے ہوئے، منجھے ہوئے سارے لوگ ہیں، منجھے ہوئے، تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو وہ پورا کریں گے۔ یہ بات کہنا بہت ضروری ہے۔ خالی مبارکباد، میں کہا کرتا ہوں کہ مبارکباد میں اینڈ آف دی ایئر دوں گا، جب مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں انہوں نے ڈلیور کیا ہے، اب اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جس طرح سے اسکندر اعظم جو ہے مبارکباد کا اور اس کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ 1 سال گزارنے کے بعد سارا کمیونٹی، بزنس، شہر، لوگ سوائے چند ایک کے سارے کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈلیور کیا، اور وہ چند ایک بھی صحیح کہتے ہیں۔ اگر وہ نہ کہیں تو یہ شاید یہ ڈلیور بھی نہ کرتے، وہ بھی ہونا ضروری ہے، پارٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اسی وقت سے شروع کر دیا تاکہ اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے، ورنہ تمیز کیسے ہوگی؟ اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے پورا سسٹم ہے، آپ دیکھیں اس کی وہ تبارک اللہ زی میں آپ دیکھتے ہیں اللہ میاں کہتا ہے دیکھو میں نے یہ سارا نظام بنایا، اچھے برے اعمال بنائے، تو تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے کہیں کوئی کمی چھوڑ دی ہو، کوئی کوتاہی کر دی ہو؟ بھائی یہ جو ٹائم جو ہے نا، سب لوگوں نے بہت مختصر ٹائم لیا ہے، سارا انہوں نے مجھے کان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارا ٹائم آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ شکر ہے آج اسکندر اعظم نہیں تقریر کر رہے ہیں۔ بہت اچھی باتیں ہوئیں، لائنزم کی احتشام نے کیا خوبصورت بات کی ہے۔
چیمبر میں بھی سروس ہے اور لائنزم کے اندر بھی سروس ٹو دی کمیونٹی بوتھ. یہی وجہ ہے کہ میں اکثر آپ کو اپنی سٹوری سنایا کرتا ہوں. اٹ از اے الحمد للہ سو فار اٹ از اے سکسیس سٹوری. میں نے لائنزم اسی ہال سے 87 میں پہلا ایور فنکشن آف سرینا ہوٹل ایور فرسٹ مجھے یاد ہے کہ ان کے کلینوں کے نیچے وہ تارے نیچے چھپا چھپو کے اور فرسٹ فنکشن جو انہوں نے جب کیا تھا تو یہ بھی گھبرائے ہوئے تھے تو ہم بھی گھبرائے ہوئے تھے. وہاں سے لائنزم کا سفر شروع ہوا. کیسے؟ جیسے یہ بلال آج ایونٹ چیئر پرسن ہے, میں بھی ایک کلب کا ایونٹ چیئر پرسن تھا. سم آر ادر ہاؤ وہ ایونٹ اچھا گیا. اس ایونٹ کے بعد اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. پھر میں کلب کا پریزیڈنٹ بنا, پھر زون چیئرمین بنا, پھر ریجن چیئرمین بنا, پھر میں ڈسٹرکٹ چیئر پرسن بنتا 96-97 میں ڈسٹرکٹ گورنر بنا. جیسے آج لائن حفیظ شیخ یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنر ہے. اور میرا ڈسٹرکٹ کتنا بڑا تھا میں آپ کو بتاؤں. جب میں ڈسٹرکٹ گورنر تھا 3 پروونس KPK, بلوچستان, پنجاب. میرا شروع ہوتا تھا رحیم یار خان سے اور مردان اور ادھر پورا KPK بلوچستان. اچھا یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہاں FCC کے نئے ایگزیکٹو ممبرز بھی بنے آئے ہیں, لائنز بھی ہیں اور نئے لوگ بھی ہیں یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے. یا نئے ممبر بنے, مجھے بلال نے کہا کہ ہمارے آج کچھ نئے لائن ممبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 96-97 میں جب میں ڈسٹرکٹ گورنر تھا تو اس کے بعد وہاں سے میں جو ہی فارغ ہوا ہوں غالباً ملٹیپل کونسل چیئرمین بنا, اور اسی دوران ان بٹوین پرہیپس مجھے جوید صاحب نے بنا دیا پریزیڈنٹ چیمبر. حالانکہ میں نے بڑا منع کیا کہ مینوں نہ بناؤ. آنیسٹلی اسپیکنگ سامنے بیٹھے میں کسی اور کا نام لے رہا تھا, آلدو کہ وہ بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنے. میں کہا سی تسی مینوں نہ پریزیڈنٹ بناؤ, میں چیمبر دا میں تاری جان نہیں چھڑنی. انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے مینوں. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ میں بھی افضل سپرا کی طرح ملٹیپل کونسل چیئرمین رہا 2003 اور 4 میں. اس کے بعد میں 2009 اور 10 میں 2 سال وائس پریزیڈنٹ رہا FPCCI, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر, اور پورے پنجاب کی بزنس کمیونٹی کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا. 2015 میں پریزیڈنٹ بن گیا فیڈریشن کا, اور اسی کے بعد میں فارغ ہوا ہوں 2.5 سال یا 3 سال پہ. آج وہ بندہ یہ شخص یہاں سن نہیں رہا, بہت سارے دوستوں کو پتا ہے 3 سال میرے پیچھے لگا رہا, میں اس کو ٹالتا رہا, مطلب خدا بخش کو. اور جو ہی میں فیڈریشن کا پریزیڈنٹ کا میرا ٹرنیور ختم ہوا, جس دن ختم ہوا اس دن میرا بازو پکڑ لیا کہ ہن تو فارغ ہو گیا, تو ہن ویلا ہو گیا, ہن تو چل آ میرے کو, یو آر ناؤ مائی انٹرنیشنل ڈائریکٹر. بہرحال یہ ساری اسٹوری سنانے کا دوستوں آپ کو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک ابھی بات ہوئی, ہم نے لیڈرشپ ڈیولپ کرنی ہے.
لائنزم نے لیڈرز دیے ٹریڈ، پولیٹکس، بزنس کمیونٹی کو. یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ لائنزم سے جب میں ڈسٹرکٹ گورنر تھا تو مجھے کوئی ڈیفیکلٹی، مشکل نہیں ہوئی ایز اے سکسیزفل پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر ٹینیور گزارنے کی. میرے بہت سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دے نو کہ ہاؤ آئی ہیو ڈیلیورڈ ایز پریزیڈنٹ چیمبر فیصل آباد. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کا پھر ٹائم نہیں لینا چاہتا، جو ڈیولپ ہوئیں، اسٹیبلش ہوئیں. اور وہ اس دن کا آج بھی وہ جو آپ کی فائل پیپر ہے نا، اس پہ لکھا ہے ٹوگیدر فار بیٹر. وہ آپ کی فائل پہ جو ہے نا چیمبر کے وہ جو سلوگن اور جو تیر کا نشان اور روڈ میپ جو ہے میرا اس زمانے کا، اس وقت کا بنا ہوا ہے. میں نے بھی ڈسٹرکٹ گورنر جیسے ڈائریکٹری پرنٹ کرتا، میں نے فرسٹ ٹائم چیمبر کی ڈائریکٹری اس وقت پرنٹ کروائی تھی. تو یہ باتیں، یہ چیزیں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ جب آدمی ایکسپیرینس کرتا ہے کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں جو کہ اچھی ہوتی ہیں، وہ دوسری آرگنائزیشن میں اس کو امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی، کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب میری ساری بات کا مقصد یہ ہے، اس ہال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں فالوورز نہیں بننا، وی آر ناٹ نارمل جو لائف ہے اس کو گزارنی، ہم نے آؤٹ اسٹینڈنگ لائف گزارنی ہے، ہم نے ایز اے لیڈر لائف گزارنی ہے. مجھے لیڈ کرنا ہے اپنے گھر کو، اپنے بزنس کو، اپنے کمیونٹی کو، چاہے وہ چیمبر ہو یا چاہے لائنز ہو. کم فارورڈ ٹو اس. میں اور میری پوری ٹیم تیار ہے، میری پوری ٹیم ہے فیصل آباد کے اندر جو آپ کو لیڈرشپ ٹریننگ، لیڈر بنانے، ایکسٹرا آرڈنری آدمی بنانے کے لیے تیار ہے. اور ایکسٹرا آرڈنری کا کیا مطلب ہے؟ ملٹی ٹاسکنگ، کیپیسٹی بلڈنگ، لیڈرشپ. پیپل، لوگ جو ہے وہ آپ کو فالو کریں گے، ادروائز یو گاٹ ٹو فالو ادرس. دس از اے ڈفرنس. اور میں اپنی سٹوری اب میں کیوں سنائی کہ میں آپ کو ایک سکسیسفل سٹوری سناؤں جو آپ کے سامنے کھڑی ہے. اور میرے بہت سارے دوست ہیں جو بڑے سکسیسفل اسی پاتھ پہ چلتے 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 جو ہے وہ آگے آئے ہیں اور آگے آئیں گے. میں کہتا ہوں میرا پیشن ہے آپ لوگوں کو ویلیو ایڈڈ کرنا، آپ لوگوں کو لیڈر بنانا. وہ لیڈرشپ چاہے لائنزم کے کام آئے، چاہے چیمبر کے کام آئے، بات وہی ہے جو احتشام نے آج بڑی خوبصورت مجھے آج بات بتا دی کہ اٹ از اے سروس آئدر ان لائنزم اور ان چیمبر. یو گاٹ ٹو سرو ٹو دی کمیونٹی اینڈ دیٹس اٹ. اور اگلی گل ہے کہ تمہیں چج آنا چاہیے سروس کا، پیشن ہونا چاہیے. پیشن کے بغیر نہ آپ سیکھیں گے، نہ آپ ٹائم دیں گے، نہ آپ اپنے ریسورسز دیں گے، اور نہ آپ آگے آئیں گے. دین وٹ ول یو بی؟ یو ول بی دی فالوورز اونلی. لیکن یہ جیسے چیزیں جو ہیں میں نے تو اپنے بزنس میں بھی پریکٹس کی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پریکٹس کی ہیں اور میں نے اچیو کیا. اٹ از ویری ہیلپفل ٹو یور بزنس. جب آپ کو مینیج کرنا، لیڈرشپ آ جائے تو وہ تو پھر آپ کو ہر جگہ آپ کے کام آئے گی، گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، بزنس میں ہو. تو دوستو، آپ کو ایک کلب چلانے والا بندہ، کلب کا پریزیڈنٹ، صرف کلب کا پریزیڈنٹ،
اب دوسرا لفظ ہے سکسیزفل پریزیڈنٹ. آئی نو میں سٹیزن لائنس کلب کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں, مجھے پتہ ہے ان کے کتنے کلب جو ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہیں کتنے سکسیزفلی انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے یہ آگے آئے ہیں. بڑے سے انہوں نے ڈلیور کیا. جب اس کلب فورم پہ ڈلیور کرنے والا آدمی جب باہر آئے گا نا, بلیو می اٹ از گڈ ٹو رن اے کارپوریٹ کمپنی. کارپوریٹ کمپنی, آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین. یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے لائنس کلب انٹرنیشنل. آپ کو سکھا دیتی ہے کہ ایک کارپوریٹ کلچر میں کام کیسے کیا جاتا ہے, ایک ٹیم بلڈنگ کیسے ہوتی ہے, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ کر بہت ساری کمپرومائزز ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ کو جینا ہوتا ہے, رہنا ہوتا ہے. دس از واٹ لائنزم از. پھر لائنزم جیسے میں بہت سارے دوست, بڑے سنسیئر دوست, مفت کے ایڈوائزر, آپ کا ایک ہلکا احباب, آپ کی سوشلائزیشن ایز این اے ہیومن بینگ, یو نیڈ دیٹ. یہ سارا آپ کو ملتا ہے. آپ کو, میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھا لائن ہو اور اس کو ایونٹ آرگنائز کرنے کا ایکسپیرینس نہ ہو. آپ کے سامنے لائن بلال وحید بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ سارا ایونٹ آرگنائز کیا. اس نے کوئی کمپنی ہائر کی اس کے لیے؟ تو بڑے سے بڑا ایونٹ وہی لائن 1000 آدمی کا ہو, 1500 آدمی کا ہو, وی نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. وی ہیو اے ٹیکنالوجی اینڈ آل مائی لائنز نو. یہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثالیں دے رہا ہوں, اور یہ ایونٹ آرگنائز کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کنونشن ہو, ڈسٹرکٹ انسٹالیشن ہو, اور آپ نے پورا ایونٹ آرگنائز کرنا ہو جہاں سے پورے پاکستان سے گیسٹ آ رہے ہوں, تو آپ کا تو رنگ اڑے ہوتے ہیں اس وقت. یہ آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کے ساتھ حوصلہ ہوتا ہے, بڑے ہوتے ہیں جو آپ کو پورا گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اور پھر آپ چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں. دوستو یہی میں آپ کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ لائنزم میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا, نہ ہم ہونے دیں گے. We want you to be a successful leader at any level, at anywhere, and that's it. This is my passion. باقی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تمام لائنز کو جو یہاں بیٹھے ہیں, جنہوں نے کووڈ-19 میں بہترین پرفارم کیا. مجھے یاد ہے, میرے سامنے ایک مثال آ گئی شہزاد بابر کی. میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کو نام لے کے, اینڈ مینی مور, جنہوں نے اپنے گھروں میں پیکنگز کی, پارسلز بنائے, اور جہاں کہیں ان کا کوشش ہوئی انہوں نے یہ تقسیم کی. یہ ہمارا اصل کام ہے. اس کے لیے ہم اپنا کاروبار, جو بہت قیمتی لمحات ہے, اپنی فیملی, اپنا آرام, پلیئر اور ریلیکسیشن جس کو ہم چھوڑ کر تو دوسروں کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے جینا ہے وہی جینا جو اوروں کے لیے ہو, اپنے لیے دنیا میں تو ہر شخص جیا ہے. یہاں میں پھر ایک بہت بڑی بات کہا کرتا ہوں, دس از اے ڈفرنس بٹوین یو اینڈ دی اینیمل.
آنیسٹلی. اور جب پھر اللہ پاک نے آپ نے ریسورسز دیے ہوں, زندگی, صحت, اور اس قابل بنایا ہو آپ لوگوں کو, اس قابل بنایا ہے اس ہاتھ کو جس ہاتھ کو اللہ پسند فرماتے ہیں, دینے والا ہاتھ, تو پھر پیچھے کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں میں نے اپنی کمائی دی ہے, کوئی لوگ سمجھتے ہیں میرا ایسی ہے. پہلے اپنے آپ سے سوال کرو, تم کس کے ہو, کہاں سے آئے ہو, کس نے آپ کو دیا ہے, پھر اپنے آپ کہنا کہ یہ میرا ہے. پہلے اپنے ریالٹی کو تو پہلے جج کرو اور دیکھو اور سوچو اور کہو کہ میری حیثیت کیا ہے. اسی لیے دوستو یہ لائنزم ہے. لائنزم کے اندر بہت بڑی جو میں نے باتیں کی ہیں, میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑی ٹریننگ ہے, بہت بڑی لیڈرشپ ہے. اور جو لوگ یہ اپنے آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں, آگے آنا چاہتے ہیں, جو میں پھر پہلے ریپیٹ کرنے لگا ہوں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے فالو کریں, نہ کہ میں لوگوں کو فالو کرتا رہوں ساری زندگی, وہ آگے آئیں. اینڈ دے ول فیل دا ڈفرنس when they will be handling their own life first, then the life of others around him, like family, like business community, like friends. ان کو اپنے اندر ایک ڈفرنس فیل ہوگا. میں ڈاکٹر اجاز نثار کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو اس کلب کا مینٹور ہے, پی ڈی جی, اور ماشاءاللہ اس نے, میں مبارکباد اس وجہ سے دے رہا ہوں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اس نے اس کلب کو ایک کارپوریٹ کلچر کے ساتھ اس کلب کو ایک بہترین کلب بنا دیا. باقی تمام لائنز جو ہیں یہ اس کی پروڈکٹ ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ, اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری کو اس کو پتہ ہو کہ مجھے اس کلب میں لیڈرز تیار کرنے ہیں, مجھے ٹیم تیار کرنی ہے جو کہ ہے, مجھے وہ ہاتھ ڈھونڈنے ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں اور اس کے بعد وہ خوشی محسوس کریں. باقی اس کلب کی ماشاءاللہ جو ممبرشپ ہے اس پہ اچھی ممبرشپ تھی, لیکن اتنی نہیں ہے ممبرشپ. ڈاکٹر اجاز صاحب جب آپ کا اسلم پریزیڈنٹ تھا اس وقت کی ممبرشپ نہیں ہے آج آپ کی. آپ دیکھیں گے جب اسلم آپ کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت کتنی آپ کے کلب کی ممبرشپ تھی. ہاں دیکھو بولیا نا آپ, میں نہیں بولیا حالانکہ وہ بولیا, مجھے پتا سی. اور وہ دیکھ لو جو اینی ممبرشپ سی تو ممبر بھی بن گیا ایگزیکٹو کمیٹی کا. اینی ممبرشپ تاری ہونا آنی چاہیے. آپ ڈاکٹر صاحب پی ڈی جی ہیں اس کلب میں, پلیز آپ کوئی پرماننٹ پروجیکٹ جو ہے نا وہ چھوٹے چاہے چھوٹا ہو, لیب ڈسپینسری بنا لیں, کوئی کلینک بنا لیں, کوئی چیز کریں لیکن پرماننٹ ہو. دوسرا میری ایڈوائز آپ کے کلب کو ایز اے انٹرنیشنل ڈائریکٹر, ہمارے پاس کتنی گرانٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہے, مجھے بتائیں آپ کے کلب کی کیا ہسٹری ہے کہ اب تک کتنی گرانٹس آپ نے اپلائی کی اور کتنی ملی آپ کو؟ اگر نہیں تو کس کا قصور ہے؟ ہو از رسپانسبل؟ وائی ناٹ؟ آپ فیسیں دیتے ہیں, آپ گرانٹس کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل نے 10,000 گرانٹ ایک بھیجی, $61,000 کی گرانٹ 3 سال کے
نوزیدہ بچے منڈی بہاؤدین کے لائنز کلب نے لی ہے. آپ کو 27 سال ہو گئے. وہ منڈی بہاؤدین کا کلب بھی اسی طرح بنا تھا. میں راستے میں جا رہا تھا گجرات سے, تو گجرات کے وہ ممبر تھے, انہوں نے میری کمپین میں لائنز کلب بنایا, اظہر میرے ساتھ تھے, اور آج انہوں نے $61,000 کا پروجیکٹ لے کے بنا لیا. آپ کے سامنے جی ماں جی ہاسپٹل ہے, $90,000 کے قریب ان کی جو ہے وہ گرانٹ آپریشنل ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. کوئی $2.25 لاکھ کی الشفا انٹرنیشنل نے اب نئی گرانٹ جو ہے وہ لی ہے. آپ کو پتہ نا آدھا الشفا کا جو اکوپمنٹ ہے وہ لائنز کلب انٹرنیشنل نے دیا ہوا ہے. یہ خیبر پختونخوا کی ابھی 2 ماہ پہلے, 2 ماہ یا 1.5 ماہ پہلے $1,31,000 سم ویئر اراؤنڈ 2.5 کروڑ روپیہ یہ اپروو ہو کے ابھی آئی ہے, ابھی میرے اسی ٹینیور میں. ایمرجنسی گرانٹ, پی آر گرانٹ بھی 15,000 ادھر اپروو ہو گئی ہے. ساؤتھ کی لائن ظفر اقبال نے شاید اپلائی کی ہے, لی ہے. ہاں وہ انڈر پروسیس ہے آپ کی 15,000. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ اپنا گرانٹس کے لیے کوئی پروجیکٹ کریں گے تو انٹرنیشنل کی ایک نہیں ہے, کوئی کتنے نمبر آف گرانٹس ہیں, ٹائپ آف گرانٹس ہیں خرم؟ 20 گرانٹس, ٹائپ آف گرانٹس ہیں جو آپ کا کلب لے سکتا ہے. یہ بھی ایک سکسیسفل یا فیلئر ہے کہ آپ اس کلب کے پی ڈی جی ہیں, آپ کو سارا پتہ ہے, اور آپ کو صرف فارم فل کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپلائی کرنے کی, اپروچ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیصل آباد چیمبر کے اندر انشاءاللہ اظہر نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں ٹرین کریں گے کہ ہاؤ ٹو فل دی فارم. یہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح پاسپورٹ جڑا ہے وہ فارم پاسپورٹ بنانا سے باہر بیٹھے ہوندے نے ٹائپسٹ, اس طرح دی ایک ایکسرسائز ہے. تسی فارم فل کرنا ہے اور بھیج دینا, جینوئن ہونا چاہیے تھا, دیٹس اٹ. تو آپ جو ہے نا گرانٹس جو ہیں وہ بھی اپنا وہ کریں تاکہ آپ اس سے صرف فیسیں ہی نہ دیتے رہیں ساری زندگی. انٹرنیشنل چلے. میں بتاؤں نیپال $2.25 کروڑ آبادی اور 37,000 لائن. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی اور 6,000 لائن. ان کا کوئی کلب ایسا نہیں ہے جس نے انٹرنیشنل سے گرانٹس نہیں لی ہوئی اب تک. انڈیا کا کوئی کلب ایسا نہیں ہے, سری لنکا کا کوئی کلب ایسا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ کیسے ہم نے انٹرنیشنل سے گرانٹس لینی ہے. ہم توجہ نہیں دیتے, پرواہ نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے ہمارے پرماننٹ پروجیکٹس بھی نہیں ہیں. اسی کے ساتھ میں آخر میں مجھے اس کلب نے ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلب نے لاسٹ ٹائم مجھے 10 MGF دیے تھے, 13 دیے تھے. یہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے شاید. 13 MGF دیے تھے جس میں سے 6-7 جو ہیں وہ مٹیریلائز ہو گئے ہیں, باقی 6-7 رہتے ہیں. خرم ان کی لسٹ دو مجھے, میں یہاں پکاروں ان کو کہ ڈھونڈوں ان کو یہاں سے. لسٹ ہے تمہارے پاس؟ نہ ہوئے گی تو پورا کر دے گا یار, ڈونٹ وری, وہ پورا کر دے گا. جڑے تیرے کو ہے لسٹ ہوتے تھے 3 دا تو انہاں دا نام لکھ لے بس. نالے اسلم صاحب مینوں کوئی دس رہا سی کہ تسی کوئی جڑا کھانا کر رہے ہو اودے وچ کوئی غزل دا بھی پروگرام ہے تہاڈا. غزل تسی خود گانی ہے یا کسی نوں بنوانا ہے؟
ਅੱਛਾ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ रहने दे। अच्छा बाकी के जो मेंबर्स हैं ना, उनमें जो मुझे याद है, एक जवाद था, एक गफ़ार था इधर, वो है, एक शबीर साहब है, उमर फ़ारूक कौन है? उमर फ़ारूक है ये? हाँ जी, आपने भी अनाउंस किया हुआ है जनाब। देखो रेहान अज़हर साहब, रेहान हाँ? ये है राना आसिम, राना आसम, हाँ आसम में बैठा है सामने। रीजन चेयर। हाँ आसम तेरे को तो पैसे मैं उत्थे ही लेने अमेरिका ही। इनका नाम लो, नोट करो इनका। ज़रा खड़े तो हो तुसी एक मिनट, आसम साहब खड़े तो हो, ऐसे सारे शक्ल तो दिखाओ कि मैं MGF लायंस क्लब है, MGF है। हाँ वो भी खड़े हुए ने, उमर फारूक साहब, गफ़ार, और किधर गया जवाद? जवाद साहब तुसी भी खड़े हो, वो दिखाओ तो सही लोगों को। शबीर साहब किधर है? ओ शबीर साहब भी अले भी अज इन्हों को ना अज इन्हों को पैसे ले ला, जे पैसे ना ना आउण, सारे ने कोट शोट बड़े अच्छे पहने हुए वो ले लिए।